السلام علیکم، میں ہوں ناصر راجہ اور آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں. جناب، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن آج ایک ہی پہلو میں ہم ان سے گفتگو کریں گے اور وہ ہے ڈرامہ. انہوں نے خود ڈرامے لکھے بھی ہیں، ڈائریکٹ بھی کیے ہیں، پڑھایا بھی ہے. ظاہر ہے پڑھنے کے بعد ہی پڑھایا ہوگا. تو بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جاذب عزیز صاحب. جاذب صاحب، ڈرامہ آپ نے پڑھایا بھی، آپ نے کیا بھی، اور ایئر فورس پہ آپ چونکہ ریٹائرڈ آفیسر بھی ایئر فورس کے، ایئر فورس پہ بھی آپ نے ایک ڈرامہ کیا. تو اگر تھوڑا سا تجزیہ کریں پچھلے وقت کے ڈرامے، پچھلی دہائیوں کے ڈرامے اور آج کا، تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ موضوع تو بہت وسیع ہے، اور جو ڈرامہ، ٹیلی ویژن ڈرامہ پاکستان کا ایک طرح سے آپ کہیں کہ ایک سگنیچر چیز رہی ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن نے بہت عمدہ ڈرامے پروڈیوس کیے ہیں. صحیح، ہم سب جانتے ہیں. جی جی. جو آج کل جو ہمارا ڈرامہ جو مختلف چینلز پہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک عجیب سی رخ پہ چلا گیا. صحیح. ہو سکتا ہے جو پروڈکشن ویلیوز ہیں، جسے آپ کیمرہ کہتے ہو، لائٹنگ کہتے ہو، وہ بہتر ہو گیا، وہ بہتر ہو گیا. لیکن کانٹینٹ مجھے یہ لگ رہا ہے، گو میں اب اتنا ریگولر تو نہیں دیکھ پاتا، وقت کم ہوتا ہے اور ڈرامے بہت زیادہ ہیں، لیکن جتنا بھی دیکھتے ہیں اس سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ بہت کمزور ہو. صحیح. پرانے ڈرامے میں یہ تھا کہ کانٹینٹ بہت مضبوط تھا. مثلا میں دو مثالیں دیتا ہوں. خدا کی بستی ایک ڈرامہ تھا، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، اور بعد میں دوبارہ پھر بھی وہ چلا تو پھر اس کو دیکھا. تو وہ ایک ناول کے اوپر بنا ہوا تھا اور بہت ہی پاورفل ڈرامہ تھا. صحیح. اس طرح اگر آپ سینا موئن کے جو ڈرامے دیکھیں. اچھا سر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ اور تھا ہی نہیں، اس لیے ہمیں ہر چیز جو اسکرین پہ آتی تھی اچھی لگتی تھی؟ تو آپ اس کا بڑا آسان ہے، آپ ان کو آج دیکھ لیں تو وہ آپ کو آج بھی دلچسپ لگیں گے، حالانکہ وہ سب کے سب انڈور اور اسٹوڈیو. میں دیکھیں، ہماری جنریشن کو شاید آج بھی اچھے لگیں کیونکہ ہماری یادیں اس سے وابستہ ہیں، لیکن جو نئی جنریشن ہے ان کو وہ بڑا پھیکا پھیکا لگے گا ڈرامہ. کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ اس کے اوپر میری نیسز ہیں، وہ ان کو اچھی طرح اردو بھی نہیں آتی. صحیح. ملک سے باہر وہ رہتی ہیں. ان کو میں نے پچھلے دنوں ان کے ہی ڈرامہ بھیجا، دکھایا. صحیح. اور ان کو وہ بہت اچھا لگا. صحیح. حالانکہ ان کے ہی جو ہے، خیر اتنا پرانا بھی نہیں اتنا پرانا، لیکن یہ ہے کہ اس پرانی پروڈکشن ٹیکنیک کے مطابق بنا ہوا ہے. تو اس سے یہ میرا اپنا تاثر ہے. آپ ان ڈراموں کو آج آڈینس کو دکھائیں، آئی ایم شیور ابھی بھی ان کو پسند آئیں گے، کیونکہ ان کا کانٹینٹ اچھا تھا اور ایکٹنگ کا جو ہے معیار بھی بہت بہتر تھا. اچھا سر، جو آج کل ڈرامہ بن رہا ہے اس میں جو اس کے لکھاری ہیں یا اس کے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کہانیاں ہیں جن سے ہم نظریں چراتے رہے ہیں. یہ ہمارے ارد گرد یہ ڈرامے رہے ہیں، کانٹینٹ کی جب بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سے نظریں چراتے رہے، ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. آج ہم اس پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں. تو کیا وہ کانٹینٹ پھر کہاں پہ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ دیکھیے، اس میں یہ بھی ایک بہت لمبی بحث ہے جی، کہ کانٹینٹ کیسے ہونا چاہیے اور ہو از رسپانسبل فار دا رائٹ کانٹینٹ آن ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا جو پاکستان ٹیلی ویژن تھا یا جو وہ ایک طرح کا حکومتی چینل تھا، تو وہ لوگ شاید صرف فیل گڈ سٹوریز ہی دکھایا کرتے تھے، اور آج کل کی جو بہت ہی چوزی بھی بہت زیادہ تھے، جو تلخ حقائق کے اوپر جو ہے زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے. سینسرشپ بھی اس وقت زیادہ تھی نا سر. اس وقت سینسرشپ، آج کل سینسرشپ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ تلخ حقائق ہی دکھاتے رہیں اور سب معاشرے کی بدصورتیاں ہی دکھاتے رہیں. ایک معاشرہ تو ایک گلدستہ ہوتا ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کو سب چیزیں ملا کے دکھانی چاہیے. اب دیکھیے، اب ایک آپ نوٹ کیجئے کہ پاکستان میں اس وقت شاید ایک آدھ کے علاوہ کوئی کامیڈی، اچھی کامیڈی نہیں ہو رہی. صحیح. بلبلے کو میں اپریسیٹ کروں گا، حالانکہ وہ 4 کریکٹرز کے اوپر ایک سیٹ کام ہے، لیکن وہ اس کو کیے جا رہے ہیں. اب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اور کانٹینٹ ہے ہی نہیں. ساری کی ساری کامیڈی چلی گئی ہے پولیٹیکل شوز کے اندر. صحیح. اچھا، یہ بھی اس کا بھی ایک ہوتا ہے، پوری دنیا میں پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے ہر چینل کے اوپر 1 گھنٹے کے ہر روز ہو رہے ہیں، صحیح، ایسے نہیں ہوتے. صحیح. تو ہم لوگ نا، وہ جو ایک رائٹ کائنڈ آف بیلنس ہوتا ہے، شاید ہم اس سے کہیں ایسا تو نہیں سٹ کام لکھنا بڑا مشکل ہے اور اس کو
پھر پروڈیوس کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ اس میں بہت ساری لوازمات ایسے ہوتی ہیں ہاں. کیونکہ آپ ذرا سا اس کا دائیں بائیں ہوئیں تو آپ کو ہنسنے کی بجائے رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کامیڈی لکھنا بھی اور کامیڈی کو پروڈیوس کرنا بھی بہت مشکل ہے اور کامیڈی کی ایکٹنگ کرنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن ایک ہمارے پاس بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے میرے خیال میں, میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے, کمزور بھی ہو سکتا ہے, پاکستان کے پاس شاید دنیا کے سب سے اچھے کامیڈک ایکٹرز موجود ہیں. صحیح. جو ہمارے اسٹیج کے اس میں بڑا نام ہے ہمارا, اور وہ سارے کے سارے دیکھیے جو چلے بھی گئے اس دنیا سے سر, وہ بھی بہت بڑے نام تھے. وہ تو بہت بڑے, میں جو بھی زندہ ہیں اور جو کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیے سارے آپ کے جو پولیٹیکل کامیڈک شوز ہیں اس کے اندر وہی لوگ کام کر رہے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ ایک ٹیلنٹ پول موجود ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا ہی غلط خیال کر لیا کہ رائٹر جو ہے وہ بس ایک ہی ہوتا ہے. اگر آپ دنیا کے جتنے بڑے پروگرام دیکھیں خاص طور پہ کامیڈی, اس میں ایک رائٹر نہیں ہوتا, اس میں 4-5 رائٹر ٹیم ہوتی, پول ہوتی ہے. صحیح. اور اس میں اکثر وہ جو لوگ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. صحیح. تو اور جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ بھی اکثر اس کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ جو رائٹنگ ہے کامیڈک یا ہیومرس پروڈکشن کی, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے. اب یہ بلبلے کو بھی دیکھ لیجیے, آئی ایم شیور یہ نام تو کسی ایک کار ہے, میں نہیں جانتا, میرا علی عمران ہے یا کون ہے. علی عمران تو اس کے وہ میرا خیال ہے وہ ڈائریکٹر ہیں, تو لکھا زیادہ تر اس نے ہے. وہ اداکار جو اس میں مین کردار ادا کر رہا ہے شرجیل, کیا نام ہے, نام ذہن سے نکل گیا. اینویز نبیل سوری. تو دیکھیے وہ بھی میرے خیال میں ٹیم ورک سے لکھ رہے ہیں. تو اگر آج بھی اگر ایک ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھے اگر آرٹسٹ موجود ہیں تو ایک اچھی ایک ٹیم بنا کے, اور ایک نہیں میرے خیال میں کافی سارے بنا کے 3-4, اگر ہر چینل اگر ایک اپنے پاس آدھے گھنٹے کے روزانہ یا ایک دن کے بعد کامیڈی بھی کر لے تو آٹومیٹکلی آپ کو لگے گا کہ چلے ہم کامیڈی کی طرف زیادہ نکل گئے. لیکن ایک میرے ذہن میں کامیڈی کے حوالے سے ایک سوال آ رہا ہے کہ ہمارا ملک 22 کروڑ کا ہے, ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ تقریباً 1 ارب 22 کروڑ یا 25 کروڑ کا ہے. حالات دونوں کے تقریباً ایک جیسے ہیں, جو غربت کے حساب سے دیکھ لیں کہیں زیادہ ہوگی کہیں کم ہوگی. لیکن ہمارے ملک میں جو کامیڈین ہیں وہ ان سے کہیں آگے ہیں. یعنی ایک نام لیں آپ, منور ظریف سے شروع ہو جائیں, اس کے بھائی ظریف سے شروع ہو جائیں, رنگیلا پہ آ جائیں, آپ البیلا پہ آ جائیں, آپ نرالا پہ آ جائیں, آپ نظر پہ آ جائیں, آپ لہری پہ آ جائیں, آپ بوئین اختر پہ آ جائیں, آپ عمر شریف پہ آ جائیں, سہیل احمد پہ آ جائیں. ساروں کا انداز بالکل مختلف اور بہت اعلیٰ انداز. یہ کیا وجہ ہے, اتنا رچ کیوں ہیں ہم اس میں؟ اچھا آپ تو آرٹسٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ بہت بڑے لوگ ہو گئے. اب میں ملک سے باہر رہتا رہا ہوں, ابھی بھی رہتا ہوں. یقین کیجئے کہ وہاں پہ پاکستانی عمومی طور پہ جو عام پاکستانی ہیں, وہاں پہ انڈینز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, اور پاکستانی وہاں پہ سب سے زیادہ خوش باش قوم ہے. شاید طبی طور پہ ہم لوگ جو ہیں وہ خوش باش لوگ ہیں, جگت باز لوگ ہیں. شاید ہمیں ہنسنا پسند ہے, ہنسانا پسند ہے, خوش رہنا پسند ہے. ایک تو یہ ہو سکتی ہے, یا دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نوٹ کریے کہ آئی ڈونٹ نو مجھے بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے, کہ ہمارے یہاں جو آرٹسٹ طبقہ ہے اس کو نہ شاید اچھی نظر سے ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. تو میں بھی انہوں نے اپنی اس غصے کو بجائے غصے کی جگہ انہوں نے اس کو ایک مزاح کے انداز میں اور جگت میں اپنے اس فرسٹریشن کا اظہار کیا. تو شاید یہ دونوں چیزیں مل کے, تو آرٹسٹ تو ہمارے پاس اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مزاح کے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کا تو کوئی جواب نہیں. اچھے ہیں بہت. اچھا سر, ایک دفعہ پھر ایک سنجیدہ ڈرامے کی طرف آتے ہیں. اب ایک تاریخی دور بھی شروع ہو گیا ڈراموں کے حوالے سے, یعنی ارطغرل شروع ہو گیا اور وہ بڑا پاپولر ہوا. ایسے ڈراموں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ارطغرل جو ہے, ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ٹرکی نے, ارطغرل ایک گورنمنٹ آف ٹرکی کی پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے. آخر انہوں نے یہ کریکٹر ہی کیوں چوز کیا؟ دیکھیے سب سے بڑا جو ترکی کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو آدمی تھا وہ تھا سلیمان ذیشان یا سلیمان دی میگنیفیسنٹ. انہوں نے اس کے اوپر نہیں بنایا. انہوں نے جس بندے نے عثمانی خلافت آغاز کی, سلطان عثمان, اس کے اوپر بھی نہیں بنایا, بلکہ اس کے آئی تھنک یہ والد تھے ارطغرل, ان کے اوپر بنایا. اب ارطغرل کو اس لیے بنایا کہ ارطغرل کے اوپر تاریخ کے اندر کوئی
مٹیریل اویلیبل نہیں تھا، لہٰذا اس کریکٹر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا، کس طرح کیا. یعنی فیبریکیٹڈ ہے. جی ہاں. اچھا. جی ہاں. تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ ایک تاریخی تمثیل ہے، ایک تاریخی کہانی ضرور ہے، لیکن وہ ایک تاریخ نہیں ہے. چلیں میں ایک اور مختلف سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. کہ اس کے اثرات جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، ہمیں بھی اس طرح کے ڈرامے کرنے چاہیے، بیرونی ڈراموں کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہیں اپنے ڈراموں کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، اس قسم کا. اچھا، اس میں نا اب اس میں آپ نے دو باتیں ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ کیا ہمیں تاریخی ڈرامے یا پروڈیوس کرنا چاہیے کہ نہیں، تو یقیناً کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس وقت پاکستان کے آڈینس کو اپنی تاریخ کے بارے میں ڈائریکٹ یا یہ جو ڈرامائی تشکیل کے طور پہ بتانا اس کی انتہائی سے زیادہ ضرورت ہے. ہماری نئی نسل کو ہماری تاریخ کے بارے میں دن بدن ان کی جو انڈرسٹینڈنگ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ کیا باہر کے ڈرامے آنے چاہیے، تو میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ ہاں ایک حد تک اس پہ بھی ایک بیلنس رکھنا چاہیے. ارطغرل کی اگر بات لیں تو وہ بہت اچھا پروڈیوس ڈرامہ ہے، اس کی پروڈکشن ویلیوز بہت اچھی ہیں، اس کو دکھانا اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنا ڈرامہ تو چھوڑ ہی دیں اور آپ صرف باہر کے ڈرامہ تو چل رہا ہے. ہمارا ڈرامہ جی سوری میں آپ کو کٹ رہا ہوں، ہمارا ڈرامہ چل رہا ہے، لیکن ہمارا ڈرامہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک نا بالکل ساس بہو جو ایک گھریلو قسم کی انٹریگس کے ارد گرد چلا گیا. جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے ڈرامے کا کانٹینٹ دن بدن ویک ہوتا جا رہا ہے. صحیح. میں جب چھوٹا تھا، آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ڈرامہ تھا پی ٹی وی سے چلا تھا تعبیر. جی یہ شاید کراچی اسٹوڈیو سے چلا تھا اور یہ تحریک پاکستان کے بارے میں تھا. مجھے وہ پورا یاد تو نہیں، لیکن اس کے کچھ چیزیں یاد ہیں جس کے اندر پوری تحریک پاکستان کو انہوں نے ڈسکس کیا تھا. آئی تھنک ہمیں اس طرح کے ڈرامے کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ انویسٹ کون کرے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر شاید نہیں کرے گا، گورنمنٹ کو کرنا ہے. گورنمنٹ کیسے کرے گی، کب کرے گی اور کیوں کرے گی، آئی ریئلی ڈونٹ نو. چلیے بہت شکریہ آپ کا. پتہ نہیں ہم ایک سیر حاصل گفتگو کر سکیں کہ نہیں، لیکن ایک ہم نے آغاز کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اور بھی پروگرام کریں گے، ڈرامہ کے حوالے سے اور فنون لطیفہ کے حوالے سے، اور آپ کے بھی ڈرامے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اسے لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں عزیز صاحب کو پھر بلائیں گے اپنے اسٹوڈیو میں اور ان کے ڈرامے کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے اور کچھ اور ڈراموں کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.